بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام پھر بھی بلند تر صلوات اللہ چونکہ یہ ماہ رمضان میں مجالس ہو رہی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ ماہ رمضان کا وہ بیان ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں بیان ہوتا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے عمدن جان بوجھ کر روزہ افطار کیا، جان بوجھ کر رکھا بھی اور جان بوجھ کر افطار کیا، اس کی سزا 25 کوڑے ہے۔ اب یہ مارنے والے پہ ہوگا کہ وہ کیسے مارے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، کوڑے کی لفظ تو ہے تو یہ سارا دار و مدار تو مارنے والے پر ہوگا نا۔ 25 کوڑے ہے۔ ہاں اگر مارنے والا عادل ہے تو پھر تسلی ہے۔ 25 کوڑے سزا ہے۔ اگر دوسری دفعہ ایسے کرے پھر 25 کوڑے سزا ہے۔ تیسری مرتبہ جان بوجھ کے کرے، افطار کرے۔ اب یہاں دو مسئلے ہو گئے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اس کی سزا قتل ہے۔ غور فرمایا، اس کی سزا 3 دفعہ کیا ہے، سزا قتل ہے۔ اور بعض فقہا یہاں تھوڑی سی ترمیم فرماتے کہ نہیں، تیسری مرتبہ سزا قتل نہیں، اگر اس نے چوتھی مرتبہ ایسے کیا تو اس کی سزا قتل ہے۔ احتیاط فرمائیں کہ روزہ جب رکھ لیا ہے تو اسے کسی خاص مجبوری کے بغیر اسے افطار نہ فرمایا کریں۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں۔ پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ رات جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ 3-4 دنوں سے صرف نکتے پہ بحث ہو رہی ہے کہ نکتہ کیا ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ جناب علی فرماتے ہیں کہ انا النکتۃ والخط وانا الخط وانا النکتہ وانا النکتۃ والخط۔ علی فرماتے ہیں کہ لوگوں، نکتہ بھی میں ہوں اور خط بھی میں ہوں۔ کل خط کی تشریح ہوئی، نکتہ بھی میں ہوں اور خط بھی میں ہوں۔ پھر فرمایا خط بھی میں ہوں
اور نقطہ بھی میں ہوں. پھر فرمایا میں نقطہ بھی ہوں اور میں خط بھی ہوں. اللہ. اسی پہ کل جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے آج آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نقطہ وہ معلوم ہے آپ کو کہ نقطہ کیا ہے؟ کل اس پر بحث کی. منطقی طور پر جو طول و عرض و عمق کا حامل نہ ہو اسے نقطہ کہتے ہیں. علمی طور پر دیکھیں جناب علی صرف خط کی یہ دیکھیں لفظ فرمائی خط، میں خط ہوں. علمی طور پر ہر تحریک، ہر عمل، ہر قول، ہر ارتقائی فکر کو خط کہتے ہیں. تو ذرا میرے ساتھ رہیں جناب. ہر قول، یہاں تک کہ ایک تحریک ہوتی ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ قوت سے فعل کی طرف بھی حرکت ہو تو اسے بھی خط کہتے ہیں. معلوم ہو گیا کہ ہر حرکت، ہر فعل، ہر عمل جو تحریک کی صورت میں شروع ہونے لگے اسے خط کہتے ہیں، اور خط کے مرکز کو نقطہ کہتے ہیں. اب اس خط کا مرکز کون ہوا؟ نقطہ. معلوم ہوتا ہے کوئی بھی تحریک ہوگی کسی بھی علم کی، اس علم کے مرکز کو نقطہ کہتے ہیں. اب جتنی نقطے سے رابطہ ہوتا چلا جائے گا خط اتنا بڑھتا چلا جائے گا. ساتھ رہیں جناب، میرے ساتھ رہیں. اتنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج اسی خط پر بحث کرنی ہے. خط. اب جناب چونکہ ایک درس کی بھی صورت ہے، اب اس کے بالکل مجلس بھی نہیں بنانی، درس بھی بنانا ہے. خط یہ ہے کہ آپ ایک قلم لیتے ہیں، لے کر کاغذ پر لکھنے کا ارادہ کرنے کے لیے قلم رکھتے ہیں، یا صاف زمین پر خط کھینچنے کے لیے انگلی رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد ارادہ بدلا. اب آپ نے قلم بھی اٹھا لیا، انگلی بھی اٹھا لی، اٹھا تو لی ہے غور نہیں فرما رہے. توجہ فرمائیں. آپ نے عمل کا آغاز تو نہیں کیا لیکن نقطہ ضرور بن گیا. نقطہ ضرور بنا. اس نقطے کے بننے نے بتایا ہے کہ کوئی بھی تحریک ہوگی خط لیا جائے گا جب تک کہ پہلے نقطہ نہ بنے. کوئی تحریک آگے، کوئی خط آگے بڑھ سکتا ہی نہیں. یہی راز جناب علی یہی راز بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہوں نقطہ. اگر خالق کسی بھی تخلیق کا آغاز کرے جب تک میں سبب نہ بنوں. ہم نہیں فرما توجہ نہیں فرما رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب تک کہ میں سبب وجود نہ بنوں. اور یہ علی بھی خوش بھی تو ہو رہے ہوں گے کہ مخلوق بعد میں بنے گی، اس کے علم میں میرا وجود پہلے مسلم ہے موجود ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ اشارہ دے دیا، راز دیا، میں خط اور میں نقطہ. اب اگر انسان خط شروع کر کے خط کھینچ کے ختم کرتا ہے، اس میں بھی راز بتا دیا. شروع ہوگا تو بھی نقطہ ہوگا، خط ختم ہوگا تو نقطے میں ختم ہوگا. توجہ فرمائے، میرے ساتھ رہے بابا. شروع ہوگا تو بھی خط ہوگا،
بھی خط ہوگا. یہ جو درمیان میں دو نقطوں کو ملانے والا ہے خط، وہ اوسط ہوگا. اس لیے تو علی فرماتے ہیں کہ ہر تخلیق کا اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، اس کے ساتھ بھی میں ہوں. اس لیے تعریف حجت کی، الحجت قبل الخلق و مال خلق و بعد الخلق. جو فرمان کہ حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، خلق کے ساتھ ہوتا ہے، خلق کے بعد رہتا ہے، خلق کے بعد رہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی خط تو بقا ہے. یہ خط جو کھینچا جا رہا ہے دو نقطوں کے درمیان میں، یہی تو سبب بقا ہے. اگر خلق کے ساتھ یہی خط رہے گا، خط قائم، تو معلوم ہو گیا اگر زمانہ آج قائم ہے تو پھر کوئی قائم ہے. معلوم ہو گیا. سرکار آپ ایک خط بناتے ہیں، پھر ساری خط پہ ہوگی ساری. اب یہ خط بناتے ہیں آپ ایک ایک نقطہ اوپر لگا دیں، ایک نقطہ نیچے لگا دیں. ایک اوپر لگایا 9 انچ پر مثال کے طور پہ، چونکہ 9 جہاں عدد کی اختتام ہو اسی کو فاطمہ کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. یہاں آپ نے نقطہ لگایا، ایک یہاں لگایا. اب یہ آپ خط کھینچ لیں. اب اس خط نے دو، ایک اوپر والا نقطہ دیا، ایک نیچے والا نقطہ دیا. اس خط کا ایک اوپر والا نقطہ ہوا، اس خط کا ایک نیچے والا نقطہ ہوا. اس اوپر والے نقطے کو اوج کمال کہتے ہیں. میں دوسری لفظ کہوں، اس اوپر والے نقطے پر اس کے کمال کی انتہا فرض کریں، اور نیچے والے نقطے پر اس کی پستی کو فرض کریں. علی یہی تو فرماتا ہے کہ میں خط بھی ہوں، میں اکیلا خط نہیں، میرا کمال بھی ہے، میری پستی بھی ہے. میں کمال میں ترجمان خالق ہوں، پستی میں ترجمان مخلوق ہوں. توجہ فرمائے، میرے ساتھ رہے بابا. بلندی میں میں ترجمان خالق ہوں، پستی میں میں ترجمان مخلوق ہوں. یہ درمیان میں خط علی ہے، کہتے ہی یہی علی ہے. اگر میں وسیلہ نہ بنوں نہ وہ مخلوق تک آ سکتا ہے، نہ مخلوق وہاں تک وسیلہ ہوں. یہ پستی جو صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے سرکار، پستی علی فرماتے ہیں، پستی ہمارا مقام نہیں، ہمارا حبوط ہے. حدیث کسا میں جناب جبریل حبوط میں اہبط الی الارض. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ پستی ہمارا مقام نہیں، یہ حبوط ہے ہمارا. جناب جبریل یہی تو کہتے ہیں، مقام تو اس کا سدرۃ المنتہا ہے. نیچے جو آیا ہے کیا کہنے کے لیے؟ ان اہبط الی الارض لتکون معہم سادسا، تاکہ میں چھٹا ہو جاؤں. یہ بھی آسمانی مخلوق ہے، یہاں کی نہیں، یہاں کی نہیں، تاکہ میں حبوط کر کے یہ جو
پستی ہماری حبوط ہے برائے ہدایت خلق. اگر ہم نہ آئیں تو ان کی ہدایت کون کرے؟ اگر ہم نہ آئیں تو ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی. اور ہمارا بلند مقام ہے درجہ الوہیت، اتصال الوہیت. اگر ہم اس سے متصل نہ ہوں تو فیض کیسے حاصل کریں، فیض کیسے پائیں؟ لہذا ہم مفیض بھی ہیں، مستفیض بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، پہنچاتے بھی ہیں. ہم مفیض بھی ہیں، اللہ، ہم مفیض بھی ہیں، ہم مستفیض بھی ہیں. یہ ہمارا حبوط تھا یہاں آنے کے لیے. یہ بیچاری مخلوق، میں عالمین کی ہر مخلوق کو علی بیچاری کہہ رہے ہیں، ان میں جبریل بھی شامل ہے. غور نہیں فرما رہے، ہائے 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 یہ بیچاری مخلوق. اب جو ہم یہاں آئے فَإِنَّا نَظْهُرُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فی صورت ما شاء الرحمن. ہم ہر دور میں وہ صورتیں بدلتے رہے جو رحمان نے چاہی ہے. غور نہیں فرما رہے، اللہ اکبر. ہماری کوئی ایک صورت نہیں ہے. جیسے جن کو ہدایت دینی ہے جیسے ان کی صورت تھی، ہم نے وہی شکل اختیار کر لی. لباس ہمارا لباس بشریت ہمارا جز نہیں، ہمارا اختیار ہے. اس کے نور ہویشت کا پرتو تھے. غور نہیں فرما رہے، ہے اس کے نور ہویشت کا، جس نور کو وہ ہوا کہتا ہے، ہوا قل هو اللہ احد. توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے. قل هو اللہ احد، وہ جو ہوا ہے اس ہوا کے نور کے ہم پرتو تھے، ذل تھے، اثر تھے. وہ وجود تھا، ہم شعاع تھے. فرما رہے، وہ وجود تھا، ہم پرتو تھے. پرتو ہوتا ہے، وجود ہوتا ہے، لیکن پرتو پہچان ہوتی ہے وجود کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو آسان کر دیتے. ہم عالم جبروت میں ان کے لباس ہدایت کے مطابق تھے. ہم عالم ملکوت میں اشباہ ملکوت تھے. غور نہیں فرما رہے، اشباہ ملکوت تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عالم ملکوت میں ہم اشباہ ملکوت تھے. اب دنیا سمجھے جو رسول کو اپنے جیسا کہتا ہے. ہم عالم ملکوت میں اشباہ رسول تھے، اور اس عالم ناسوت میں ہم مثل بشر تھے، بشر نہیں تھے. ہم یہاں کیا تھے؟ ہر ایک کی ہدایت ہم نے ان کے ماحول و شکلوں کے مطابق بدلتے ہدایت کی. پھر امام فرماتے ہیں لولا نحنو، ہماری اصل بھی قدیم ہے اور فرا قریب ہماری حادث ہے. اسے میں چھوڑ رہا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں. ہماری السلام علیکہ یا اصل القدیم والفرع القریب. امام کو سلام کرتے ہیں. جن کی اصل قدیم ہو ان پر ہمارا سلام. فرمایا چونکہ ہمارا نور ہویشت کا پرتو ہے،
اس کا نور قدیم، ہمارا اصل قدیم ہے. یہ جو لباس ہم نے پہنا ہے یہی حادث ہے. لباس میں حادث ہے، اصل میں قدیم. اگر ہم نہ ہوتے لالا نحنو ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان ہی نہ ہو سکتی. لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی. لولا نحنو ما دارت الملائکۃ والتسبیح، اگر ہم نہ ہوتے فرشتوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ تسبیح ہوتی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نقطہ بھی ہوں اور میں خط بھی ہوں. اب کوئی بھی تحریک چلے، کوئی بھی عمل شروع ہو، لکیر کھینچی جائے. ماشاءاللہ سمجھنے میں آپ مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. جب کوئی لکیر کھینچی جائے تو اس کی ابتدا نقطہ ہوگی. بے شک تم لکیریں ٹیڑھی میڑھی کر دو، ہم اسے گلکاری کہیں گے. اگر کوئی گلکاری ہوئی تو میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اب میں کیا کروں، اس لیے میں نے چالا بھی کیا ہے. تم بے شک ٹیڑھی ٹیڑھی کرتے رہو، ہم تو گلکاری کریں گے کیونکہ نکلا ہی ایسے مرکز سے ہے. اسے کیا کہا جائے؟ گلکاری. کوئی گلکاری ہو تو مرکز کون ہوگا؟ نقطہ. کوئی لکیر ہو مرکز ہوگا نقطہ. کوئی خط ہو مرکز ہوگا نقطہ. کوئی تحریر ہو مرکز ہوگا نقطہ. کوئی خط ہو، خط ہے، کوئی نثر ہو، تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، کوئی نثر ہو تو ہوگا مرکز نقطہ. کوئی شعر ہو ہوگا نقطہ. کوئی حروف ہوں مرکز نقطہ. کوئی الفاظ ہوں مرکز نقطہ. تم کوئی بھی کتاب لکھو، اردو میں لکھو، انگریزی میں لکھو، عربی میں لکھو، مرکز نقطہ. کوئی بھی کتاب لکھو تو مرکز کیا ہوگا؟ نقطہ. یہ تمہاری کتابیں ہمارے اس وجودی نقطے سے نکلتی ہیں. خدا کے لیے ذہن میں ساتھ لگائیں. تمہاری کتابیں جو وجود مکتوبی میں آتی ہیں ہمارا وجودی نقطہ ہوتا ہے. جب آسمانی کتابیں لکھی جائیں تو وہ کہاں سے لکھی جائیں گی؟ یہ کتابیں تو تم نے اسی مکتوبی سے لکھا، لیکن جو آسمانی کتابیں جن کو میں نے ہدایت کے لیے بھیجنا ہے وہ کہاں سے لکھی جائیں گی؟ اسی نقطہ علم سے. اس لیے تو علی نے فرمایا میں خط ہوں، علی جیسا خوش خط کوئی ہے نہیں. غوری فرما رہے ہیں. اگر خوش خطی میں بھی تحریر ٹیڑھی ہو گئی، نقص ہے تحریر کا. تحریر میں کیا جاتا ہے؟ نقص. لہذا یہ جو آسمانی کتابیں لکھی جائیں گی، تورات لکھی جائے گی تو اسی مرکز سے، انجیل لکھی جائے گی تو اسی مرکز سے، تورات لکھی، زبور لکھی جائے گی تو اسی مرکز سے. جن کو میں بھیج رہا ہوں وہ لکھیں گے نہیں. جبریل لکھ سکتا نہیں، میں نے خدا کہتا ہے آ کے لکھنا نہیں. پھر کون ہوگا جو لکھے گا؟ یہ تو اللہ نہیں رہتا. قلم ہاتھ میں لے اور لکھے، اللہ ہی نہیں رہتا. چونکہ بے کے لیے جو نقطہ ہے یہی تو
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. معلوم ہوگا ان کتابوں کو تو لکھے گا اسی کو تو علی کہتے ہیں. اور تورات وہی لکھے گا جو آئین تورات کو جانتا ہو. زبور وہی لکھے گا جو پوری شریعت جناب داؤد جانتا ہو. اس لیے تو علی نے آتے ہی کہا تھا مولا تورات سناؤ. زبور شاہ جی اب جو قرآن لکھا جائے گا تو کہاں سے لکھا جائے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہاں سے لکھا جائے گا؟ مرکز یہی نقطہ. اسی مرکزیت کو اللہ نے کل کی لفظ میں میں نے کہی ایک ہی لفظ میں بند کر سارے میرے اسرار و رموز و مکتوبات تمام علوم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میرے خیال ہے اچھی بات نہیں لگی آپ کو. ہر علم کو ہر راز کو سبحان اللہ ہم نے احصاء کر دیا ہے. احصاء علماء کرام تشریف رکھتے فرمائیں یا عدد کی لفظ نہیں ہے احصاء کی لفظ ہے. عدد اور احصاء میں کیا فرق ہے؟ ایسا کام آئے گا انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے. عدد اور احصاء میں اللہ نے عدد کی لفظ نہیں فرمائی احصاء کیا. احصاء اور عدد میں فرق یہ ہے کہ احصاء تعداد اور گنتی کا ظرف ہوتا ہے. احصاء گنتی گنتی ابھی مثال دیتے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. احصاء گنتی اور عدد کا ظرف ہوتا ہے. عدد ظرف نہیں ہوتا. عدد علم ہوتا ہے ظرف نہیں ہوتا. اب یہ کہنا پڑ رہا ہے احصاء جو ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے. میرے پاس 1000 سکے ہیں. اب میں نے 1000 سکے لے کے ایک ایک سکہ لے کے گننا شروع کیا اور ایک سیف میں ڈالنا شروع کر دیا. سکہ لے کر میں نے گنا 1 کس میں ڈالا؟ سیف میں. 2 کس میں ڈالا؟ سیف میں. گن میں رہا ہوں ڈال سیف میں رہا ہوں. اور بھی برباد ہے. اب جب آخری سکہ آیا میں نے ڈال کے کہا 1000. اب ہاتھ خالی ہو گیا. یہ جو 1000 ہے یہ ہے علم. اور بھی فرما رہے ہیں یہ جو 1000 کی لفظ آئی ہے یہ تو میرے ذہن میں آئی کہ اس میں 1000 ہیں. وہ جو اس سیف میں 1000 ہیں وہ احصاء ہیں وہ محفوظ ہیں. وہ جو سیف میں ہے سیف میں وہاں معلوم نہیں وہاں احصاء ہیں وہاں عدد بھی ہیں احصاء بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر عدد کی لفظ ہوتی تو کل شیء احصیناہ لے امام مبین کہتا. میرے خیال اچھی بات ہے آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے. اگر عدد کی لفظ ہوتی تو لے امام مبین کہتا. چونکہ احصاء کی لفظ ہے فی ظرف کے لیے آتا ہے اس لیے فی امام مبین. اللہ اکبر. کیا کہو؟ فی امام مبین. تو اب امام مبین میں کیا ہو گیا؟ امام ظرف ہو گیا. اب دنیا والوں دیکھیں آپ کا سکہ 1000 محفوظ رہے گا اس سیف میں بشرطے کہ ہم خود زنگ نہ لگائیں. اور نہیں فرما رہے وہ کہا کیا رہے گا ذرا سیف میں محفوظ رہے گا.
علم اس کے ذہن میں ہے، علم اور ہوتا ہے، احساء اور ہوتا ہے، لیکن علی وہ بادشاہ ہے عالمین کا کہ اس میں علم بھی ہے اور احساء بھی ہے۔ ہزار ہی رہے گا، ایک یا دو کم نہیں ہوں گے، معلوم ہوتا ہے احساء میں نقص نہیں ہوتا۔ اور یہ فرما رہے جن میں خالق احساء کر دے نہ وہاں خطا ہوتی ہے، نہ نسیان ہوتا ہے، نہ ہذیان ہوتا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اسی لیے تو علی نے فرمایا میں خط ہوں، کتاب جب بھی لکھی جائے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خط کتاب بن نہیں سکتی جب تک کہ الفاظ نہ ہوں، الفاظ بن نہیں سکتے جب تک حروف نہ ہوں، حروف بن نہیں سکتے جب تک نقطہ نہ ہو۔ معلوم ہوتا کتاب کا جتنا علم ہے وہ میرے پاس علم بھی ہے اور احساء بھی ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جسے میں نہ جانتا ہوں۔ تو علی کیا ہو گیا؟ نقطہ بھی ہو گیا اور سرکار علی خط بھی ہو گئے۔ اب فلسفی، سائنس کی فلسفی سے نقطہ ثابت کرتے ہیں۔ خدا کے لیے تحمل رکھنا ہے، گھبرانا نہیں۔ لیکن جب میں ایسی لفظ کہوں تو مجھے کچھ لفظ ایسی کہنا پڑیں گی، کہیں آپ سے یہ لوگ سمجھتے جائیں گے پھر ہائیں نہیں کہیں گے، مجھے دعا دیں گے۔ اگر نہیں سمجھیں گے پھر ہائیں، یہ حیرانی تحیر بڑھے گا بابا۔ یہ سمجھنے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا وجود ماننا، ذرا اسے تھوڑی سی میں اور تشریح کروں، ذرا بلند تر صلوات پڑھ۔ چونکہ درس بھی ہے اس میں، اسی حوالے سے اسلام کا مقصد حیات قرب الہی ہے۔ میرے خیال ایک لفظ سے ساری مفہوم آپ کے سامنے مطلب آ گیا۔ مقصد اسلام، اسلام کا مقصد قرب الہی ہے، خلوص اعمال کا مقصد۔ یہ جو آپ خلوص سے عمل کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ قرب الہی۔ میں کہتا نہیں کیا ہے خلوص اعمال صالح، جب آپ فرماتے ہیں تو کیا نظریہ ہوتا ہے؟ اس کے ابتدا ہی قربتاً اللہ سے ہوتی ہے۔ جب قربتاً اللہ سے ہوتی ہے، نیت سے عمل ہوتے ہیں، لہذا تقرب الہی اعمال صالح کا ثمرہ ہے، مقصد اعمال صالح ہے۔ ان اعمال صالحات کو کہتے ہیں خلوص فی العبادات۔ عبادات میں خلوص، پھر خالص پر پھر بحث کریں گے۔ خلوص، جب خلوص ہو گیا عبادات میں تو اب عبادات میں ہم نے خلوص کو، خلوص کس کا ذریعہ ہے؟ تقرب کا۔ قرب کی کیا تعریف ہے؟ القرب ہوا اتصال بین الموجودین، اللہ اکبر، دو موجودین کے درمیان میں اتصال کا نام قرب۔ اور نہیں فرمایا اللہ کا قرب لینا ہے نا بابا، سبحان اللہ سے۔ قرب کہتے ہیں اتصال بین الموجودین، دو موجودین کے درمیان اتصال۔ ہم نے قریب ہونا ہے اس کے، اسے قریب ہونا ہے ہمارے۔ اس نے تو پہلے کہہ دیا میں اکیلا تمہارے قریب نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے گھر سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ اکیلا میں تمہارے قریب نہیں ہوں، نحن
کچھ اور بھی ہیں. اگر اسی اور کا ترجمہ میں یوں کروں کہ جن کے ذریعے سے میں نے قریب ہونا ہے وہ بھی قریب ہیں. اکیلا قریب نہیں، میرے ساتھ اور بھی قریب ہیں. کتنے قریب ہیں؟ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. پروردگارہ شہرک سے بھی، شہرک تو سانس کی نالی کا نام ہے، معلوم ہوتا ہے ہر سانس کے قریب ہیں. اور نہیں فرما رہے عالمین میں جو بھی سانس لے رہا ہے علی اس کے سانسوں کا بھی ساتھ ہے. میرے خیال توجہ نہیں فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. قرب وجودی محال مطلق. میرے خیال میں نے بہت بڑا مضمون ایک لفظ میں آپ کو سنا دیا. اللہ کا قرب وجودی، اس کی ذات کا قرب. قرب وجودی کوئی ہماری طرح معاذ اللہ وجود نہیں ہے. قرب وجودی کیا ہے؟ اس کے ذات کا قرب. محال مطلق، محال مطلق. قرب وجودی محال. جب قرب وجودی نہیں ہے پھر کیوں کہتا کہ ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں؟ کیوں کہتا ہے؟ اس کا قرب وجودی کیا ہے جناب؟ محال. اب موضوع بڑے گہرے مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے جناب. اب یہاں میں جملہ کہتا ہوں کہ جس کا قرب وجودی محال ہے، پھر بحث کریں گے محال کی کتنی قسمیں ہیں. محال جب ہے تو اس کا وجود ماننا اتنا ضروری نہیں. اللہ کا وجود ماننا اتنا ضروری نہیں جتنا اسے ایک ماننا ضروری ہے. کفار سے جھگڑا اللہ کا نہیں تھا. 360 اللہ تو بنائے ہوئے تھے انہوں نے. اور نہیں فرما رہے. توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے. کفار سے جو جھگڑا تھا رسول اللہ کا اللہ ہونے کا نہیں تھا. وجود خدا نہیں منوایا جا رہا تھا. جھگڑا تھا ایک ہونے کا. یہ خدا نہیں ہے، وہ ایک ہے. جھگڑا تو یہ تھا. یہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک خدا ہے. یہی ہوا نا، وہ ایک ہے. تو ایک کا جھگڑا تھا. اللہ ایک ہے. کسی نہیں محفلوں میں نے عرض کیا تھا، اس کو اب دوسرے پرائے میں بیان کرنا ہے. پھر وہی اللہ کیا ہو گیا؟ ایک. پھر اس کے ایک ہونے کے بھی دو پہلو ہیں. ایک میں وہ احد ہے، ایک میں واحد ہے. خالق کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو میں احد ہے، ایک پہلو میں واحد ہے. احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. اللہ اکبر. وہ احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. یہی وجہ ہے کہ احد کی صفت ہی واحد ہے. جس احد کے واحد بنے اسے علی کہتے ہیں. اچھا جی، ارشاد رہے خدا کے. اب وہ کیا ہو گیا؟ احد بھی ہو گیا، واحد بھی ہو گیا. وہ ایسا واحد نہیں ہے کہ جو گنتی میں آئے. نکتے اور خط پہ بحث کرنی ہے نا بابا. تحمل ہے. تحمل ہے. آپ سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں. دیکھیں کیا بات ہوتی. اللہ ایسا واحد نہیں ہے کہ جیسا ایک، ایسا ایک نہیں ہے. ایک نہیں ہے. ایک تو ہے، ایسا
ایسا ایک نہیں ہے، ایک گنتی ہے، وہ بغیر گنتی کے ایک ہے۔ قربان ہو جاؤں علی تیری عزت پر، سبحان ولی کئی مرتبہ بیان کیا یہاں، وہ ایک تو ہے مگر بغیر گنتی کے ایک ہے، گنتی کے ایک ہے۔ جب بغیر گنتی کے ایک ہے تو ایک، جب وہ ایک ہی نہیں ہے تو ایک کی اکائی کیا ہوتی ہے؟ اچھا کوئی اس لیے تاکہ وہ بوجھ کم ہوتا رہے، یہ جو بوجھ پڑ رہا ہے آپ پر، ایک کی اکائی زیرو ہے۔ اگر میں نقطہ کہہ دوں تو بعید نہیں ہے۔ یہ ایک جو ہے نا، ایک، میرے ساتھ رہیں، اب ذرا بات مشکل ہو رہی ہے، مجھے سمجھانے میں دقت ہو رہی ہے۔ ایک کی اکائی صفر یا زیرو یا نقطہ۔ زیرو ایک کی اکائی کیا ہو گئی؟ یعنی ایک تب بنتا ہے جب اکائیاں چلتی 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 ایک پر پہنچے پھر ایک بنتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا ایک کلو گرام اس میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 1000۔ یہ 1000 کیا ہے؟ نقطے۔ غور نہیں فرما رہے، معلوم ہوتا ہے 1000 نقطے بنے پھر ہمارا 1 کلو گرام بنتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی اکائی، اب بات سائنس کی شروع ہو گئی، خالق کی اکائی ایک اکائی اس کی واحد کی ہے۔ واحد کون ہے؟ 14۔ اس کی احدیت کی اکائی کا تصور ابھی بیان کریں کہ اس کی احدیت کی اکائی کیا ہے۔ یہ جو 0 اور 1 کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، یہ اربوں نقطے لگ سکتے ہیں۔ ذہن ملائے، ذہن میرے ساتھ ملائے۔ یہ فاصلہ، یہ اتصال اربوں کھربوں نقطے لگے تب جا کے اکائی تک پہنچتا ہے۔ اکائی تک۔ اب میں سائنس کی بات ضرور سے بات کرتے ہیں۔ ایک نقطے کو ہم نے ملا دیا، پھر چل دیکھیے بابا، ایک نقطے کو ملایا، ہم نے کہا ملایا، میں لفظ کہوں گا کہیں آ کے ملایا، یا ملے کہوں گا یا ملایا کہوں گا، یہ 2 نقطے ملے، ہم نے کہا فاصلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے، ہماری آنکھوں نے کہا فاصلہ نہیں ہے۔ میکروسکوپ جو اس وقت نکلے ہیں، اب جو ان سے دیکھا اتنا بڑا فاصلہ، خدا جانے وہ کون سا نور ہے۔ جس کا اپنا بنایا فاصلے نہ دیکھ سکے، کوئی تو نور ایسا بنایا جو قریب کے فاصلے بھی دیکھتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں۔ اب ہم نے میکروسکوپ سے اس کو فاصلے کو دیکھا، یہ تو بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ اب ہم نے نقطے کو اور قریب کیا دوسرے کے ساتھ۔ میکروسکوپ کی طاقت اس تبدیل کرنے کے مطابقت میں اور بڑھا دی، فاصلہ وہی، غور نہیں فرما رہے۔ جب میکروسکوپ کی وہ طاقت بڑھ جائے گی تو فاصلہ کتنا ہوگا؟ وہی نہ جناب، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی فاصلہ رہے گا۔ پھر کو اور قریب کریں اور قریب کریں، اور میکروسکوپ کی طاقت کو
حرکت کے مقابلے میں، خط کے مقابلے میں ادھر طاقت بڑھاتے جائیں، ادھر علم کو ملاتے جائیں. جب وہ اکائی کا آخری نقطہ آئے گا، پھر جو مائکروسکوپ کی اتنی بڑی طاقت ہو جائے گی، فاصلہ پھر بھی موجود. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب فاصلہ موجود ہے تو قرب تو نہ ہوا. اللہ فاصلہ موجود، جب فاصلہ موجود ہے قرب تو نہیں ہوا. معلوم ہوتا ہے کسی شے نے فاصلہ رکھا ہوا ہے، بتا رہی ہے کہ فاصلہ ہے. یا تو کمال اکائی کا ہے یا کمال ایک کا ہے کہ ہو کے بھی فاصلہ ہے. غور نہیں فرما رہے بابا، غور نہیں فرما رہے. گھبرائیں نہیں، میں نے کہا آپ گھبرائیں گے. اب جناب احد واحد کی اکائی میں تو مائکروسکوپ آ گئے. اب چلی احد کی اکائی. احد کی اکائی کے لیے یہ مائکروسکوپ کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں ہوگی علم کی رفتار، وہاں ہوگی ادراک کی رفتار، وہاں ہوگی تصور کی رفتار، وہاں ہوگی فکر کی رفتار. اس احد کی اکائی اتنا اصلی ہے، فکر نے کہا آگے بڑھ نہیں سکتا، علم نے کہا آگے معلوم نہیں ہو سکتا، تصور نے کہا پتہ لگتا ہی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ہمارے علم نے کیا دے دیا؟ جواب. فکر نے کیا دے دیا؟ جواب. ادراک نے کیا دے دیا؟ جواب. جب وہ علم نے جواب دیا وہ معلوم نہیں، ہمارے علم میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا، ہمارے ادراک میں مدرک نہیں ہو سکتا، ہمارے احساس میں محسوس نہیں ہو سکتا، ہماری قدرت میں مقدور نہیں ہو سکتا. معلوم ہو گیا اس کی اکائی ازلی ہے، ابدی ہے، لہذا قرب وجودی محال. میں نے کتنی بڑی محنت کی ہے. وہاں کیا ہو گیا؟ قرب وجودی. اچھا اب تیار ہو جائیں سرکار. آپ ایسی بات کرتے ہیں پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا علی کسے کہتے ہیں. اب جناب جب اس کا قرب وجودی معلوم بھی نہیں ہو سکتا، اکائی احساس میں نہیں آ سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا، تو پھر وہ جگہ پہ محدود ہونے کا تصور اس کا کہاں ہوگا؟ کسی جگہ موجود ہونے کا محل کی صورت میں ہوگا ہی نہیں. پروردگارا جب تو علم تک میں نہیں آ سکتا تو پھر معراج میں کیوں کہا کعبہ قوسین؟ غور نہیں فرما رہے بابا. میرے خیال میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سامعین میں قوسین او ادنا، رسول کو جو میں لے گیا ہوں، اپنے عبد کو جو میں لے گیا ہوں، کوئی حد نہیں، عبد کو جو میں لے گیا ہوں، عبد کو وہ جو میں لے گیا ہوں، عبد کو لے جب گیا کون لے گیا؟ اللہ. بھائی اللہ لے گیا تو اچھا ہاں لے گیا. کہاں تک لے گیا؟ جبریل پیچھے رہ گیا، وہاں تک لے گیا. لے گیا. پروردگارا تیرا قرب وجودی تو تصور میں نہیں آتا،
یہ تو نے کیوں کہا کہ رسول میرے ایسے قریب ہوا جیسے کعب کے دو نقطے ملتے ہیں؟ فرما رہے ہائے ہائے ہائے. کعب کسے کہتے ہیں؟ جہاں کمان کے دونوں سرے مل کے جو نقطہ پیدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعب. تیرا تو قرب وجودی محال ہے، یہاں کیسے قریب ہو گیا؟ میری طرف دیکھیں بابا، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. بہت بڑا مسئلہ ہے جو حل ہونا ہے. پھر یہ تیرا قرب کیسا؟ کہنے لگا میں نے تشبیہ میں کہا ہے تاکہ میرا ہونا ثابت ہو جائے کہ میں ہوں. اور نہیں فرما رہے بابا. کیونکہ میں نے تو کبھی سامنے آنا نہیں، تاکہ ایک تو میرا ہونا ثابت ہو جائے کہ میں ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں ہوں. یا ایسے قریبا جیسے ایسے فوراً ہوں ثابت ہو گیا. توجہ فرمائیں، ہوں تو ثابت ہو گیا. اب ثابت ہونی ہے کہ میں واجب الوجود ہوں. وہ کہہ دیا او ادنا، فاصلہ ہی نہیں ہے. اتنی بڑی محنت میں نے کی ہے، اللہ اکبر. وہاں تو فاصلہ ہی نہیں ہے. جتنے فاصلے کرتے جاؤ فاصلہ 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 فاصلہ. میری تو ابدی اکائی ہے، ازلی اکائی ہے. میرا تو قرب ہو گیا محال. اب میں جملہ کہتا ہوں، رسول میرا قرب تو ہو گیا وجودی محال. تیرا یہ معراج ولایت کا نہیں ہے. ولایت تو ہر وقت متصل، تو بھی ولی میں بھی ولی. اور نہیں فرما رہے. یہ ولایت کا معراج نہیں ہے، وہ تو ہم ہر وقت متصل ہیں. یہ معراج ہے تیری ابدیت کا. میرا قرب تو ہے محال، اسی لیے تو علی کو میں نے تیرا نقطہ بنایا. سارا معراج علی اب پردے میں تیرا ہے. بے میزبانی ہوگی. علی تو کرے گویا میں نے کی ہے. بے شک ہاتھ بڑھا کے انگوٹھی بھی دکھا کے کہ کون بیٹھا ہوا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کلام بھی کرتا رہے. رسول بار بار کہتے لہجہ تو علی کا ہے، ابھی حجاب نہ ہٹانا تاکہ میں حجاب میں رہوں. اور نہیں فرما رہے. باتیں تو ہونے دیں رسول، باتیں تو ہونے دیں. جب کلام ہو جائے گا مکمل پھر پردہ ہٹا کے گلے مل لینا، یہی تو نشانی دکھانی تھی. اور نہیں فرما رہے. یہی تو آیات دکھانی تھی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے لے گیا کہ ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں. وآخر دعوانا الحمد. بیوی پاک کی شب شہادت، جس کی ماں اس دنیا سے جا رہی ہو،
کیا بیٹی صفے ماتم پہ بیٹھی ہوگی یا نہیں؟ سیدہ آنسو قبول فرمائے، ماں بیٹھی جب گئی ہیں تو بیٹی صفے ماتم پہ بیٹھی ہوگی یا نہیں بیٹھی ہوگی؟ یقیناً بیٹھی ہوگی۔ جب سیدہ پاک صفے ماتم پہ بیٹھی ہو پھر کون سا معصوم ہے جو رہ جائے گا؟ کون سا معصوم ایسا ہونا چاہیے کہ بی بی پاک صفے ماتم پہ ہو اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو؟ خدا جانے کوئی کہاں سے آئے گا، کوئی کہاں سے آئے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایک وہ بی بی ہے جسے بہت دور سے سفر کرنا ہوگا، جسے شام کہتے ہیں۔ یہ کون معصومہ ہے؟ کون بی بی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 10ویں والے دن ہر ایک کی زبان پر تھا یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن حسین کی زبان پر تھا یا زینب۔ تو جو فرمائے میرے ساتھ تھوڑا سا، یا زینب، یہ بی بی کے زبان پر کیا تھا؟ یا زینب۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ ایسا ماحول ایسا بن رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام کی زبان پر کیا تھا؟ یا زینب۔ جب آئے نا امام آخری رخصت کے لیے، یہی تو فرمایا تھا یا زینب۔ آواز دے کے میرے امام نے فرمایا تھا یا زینب و یا ام کلثوم و یا ام رباب و یا فضة الجاریہ یا سکینہ علیکن منی السلام۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے۔ دو جملے کہنے ہیں مصاحب کے، چونکہ ذرا مربوط بات ذرا تھوڑی سی ہو جائے۔ جب امام نے آخری سلام کیا نا، گھبرا کے جناب زینب نے کہا حسین ذرا خیمے کے اندر آ جا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جب امام آئے نا اندر، فرمایا حسین ذرا گلے سے کپڑا ہٹا۔ عزادارو، جب میرے امام نے گلے سے کپڑا ہٹایا، جناب زینب نے 13 مرتبہ گلا چوم کر کہا حسین یہ ماں زہرا نے مجھے وصیت کی تھی۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے، تھوڑا تھوڑا کرتے آئے نا، سرکار فرماتے ہمارے کام میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ جب بی بی نے 13 بوسے دے لیے، اس وقت جناب امام نے فرمایا بہن آپ بھی ذرا بازو سے کپڑا ہٹائیں۔ جب بی بی نے کپڑا ہٹایا، 13 مرتبہ میرے امام نے بازو پہ بوسہ دے کے فرمایا یہ باب علی نے مجھے وصیت کی تھی۔ ہائے ہائے، ان ہاتھوں میں وصیت۔ ماشاءاللہ جملہ کہہ دوں میں جلدی سے، ماشاءاللہ۔ آ گیا زہرا کا بیٹا کیف المنزل پر، کیف۔ آواز آئی ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو۔ امام نے تلوار نیام میں ڈال کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زلجلہ جلدی کر مجھے خیام کے قریب لے چل۔ جب امام چلا نا زلجلہ، اس وقت میری آقا زادی نے فرمایا فضا ذرا دیکھ حسین زین پر ہے۔ خدا گواہ جب کہا نا حسین زین پر ہے، فضا نے آ کے دیکھ کے کہا آقا زادی حسین زین پر ہے۔ فضا کہتے ہیں میں جا نہیں سکی، کھڑی ہوں۔ ایک وہ وقت آیا میں نے دیکھا زین خالی ہے۔ جب حسین زین پر نہیں تھا، میں نے چلا کے کہا زہرا کی بیٹی حسین زین پر نہیں ہے۔ شہزادی نے فرمایا زمین بتا حسین آیا ہے یا نہیں؟ سیدہ آنسو قبول فرمائے زمین، میں حجت خدا کی بیٹی کہتی ہوں، بتا حسین آیا ہے یا نہیں؟ زمین نے زلزلے میں کہا ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب علماء سے پوچھیں نہ حسین زین پر نہ زمین پر، کہاں ہے زہرا کا بیٹا؟ اجرکم اللہ۔ علماء کہتے ہیں اتنی لمبے لمبے تیر لگے ہوئے تھے جیسے ساہی کے بدن میں کا۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ آنسو قبول فرمائے، قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ آ گیا زہرا کا بیٹا،
سجدے میں سر رکھا. یہ ملعون شمر امام کی پشت پہ آ کے سوار ہوا. عزادار اس نے پہلی ضرب چلائی, زبانی کیا, زبانی ضرب چلائی. خدا گواہ امام کا اطمینان اتنا بڑھا, جناب آدم و نوح نے ٹیلا چھوڑ دیا. حسین ایسا صبر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. چوتھی ضرب پر جناب یعقوب نے, جناب یوسف نے, انبیاء نے ٹیلا چھوڑا. جب آئی نا 8ویں ضرب, جناب ابراہیم و اسماعیل نے ٹیلا چھوڑا. جب 9ویں ضرب چلی, حسن نے کہا بھائی حسین تو جان ہے, نانا جانے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزادارو, جب 10ویں ضرب چلی, جناب علی نے فرمایا آقا رسول تو جان, حسین جانے. جب 11ویں ضرب چلی, رسول نے فرمایا زہرا تو جان. خدا کے لیے توجہ فرمائے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہاں کھڑی ہے جناب زینب؟ دل ہے زینبیہ پر. ہائے 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 ہائے. جب 11ویں ضرب چلی, رسول نے فرمایا زہرا تو جان. جب 12ویں ضرب چلی, زہرا نے فرمایا زینب تو جان. میں قربان ہو جاؤں. اللہ اکبر. جب ماں جانے لگی, امام نے جو پلٹ کے دیکھا, دل زینبیہ پر کھڑے ہو کے فرماتی ہے حسین دیکھ نہیں, میں جو کھڑی ہوئی ہوں حسین, تیرے سجدے کی گواہ ہوں, تو سجدہ کر. میں گواہ بنتی ہوں. اللہ اکبر. کربلا کی زمین ہلی, آواز آئی قد قتل الحسین.